اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے جس کتاب کو شروع کر رکھا ہے، دراصل وہ ایک مقدمہ ہے جس میں ہم لوگوں نے اقسام نسخ کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں پہلی جو قسم تھی وہ ہے نسخ الحکم و تلاوہ، کہ جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ دوسری تھی نسخ تلاوت، اور یہ دونوں امامیہ میں موجود نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے مذہب تشیع، مذہب امامیہ میں اس کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ آج ہم اس کی تیسری جو قسم ہے وہ پڑھیں گے، جو ہے نسخ حکم۔ پچھلی جتنے کے لیے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس میں جا کر، کیا کہتے ہیں، پلے لسٹ میں، جو کہ تفسیر قرآن کے نام سے رٹن ہوگی۔ چلتے ہیں نسخ حکم۔ نسخ حکم یعنی آیت برقرار رہے اور اس کا حکم منسوخ ہو جائے تو اسے نسخ حکم کہتے ہیں۔ اس قسم کے نسخ پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ بس ایسا ہی نسخ قرآن مجید میں بھی واقع ہے۔ مثلا قرآن مجید میں یہ حکم نازل ہوا کہ جب کوئی شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخلیہ میں سرگوشی کرنا چاہے تو پہلے صدقہ دے۔ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، سورہ مجادلہ آیت نمبر 12۔ اے ایمان والوں، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے 1 دینار کے 10 درہم لیے، ایک درہم صدقہ فرماتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور شخص نے صدقہ دے کر اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ اس حکم کے بعد لوگوں کی سرگوشیاں رک گئیں اور کسی نے اس آیت پر عمل نہ کیا سوائے علی علیہ السلام کے۔ آخر کچھ عرصے کے بعد درج ذیل آیت کے ذریعے صدقہ دینے کا حکم منسوخ ہو گیا اور ساتھ سرزنش بھی ہوئی۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 13۔ کیا تم اپنی سرکشیوں سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو؟ اب جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو۔ قرآن مجید میں متعدد احکام ایسے ہیں کہ جنہیں دوسری قرآنی آیات کے ذریعے منسوخ کیا گیا ہے۔ ناسخ اور منسوخ کا جاننا علم قرآن کا اہم ترین باب ہے، اور یہ ہمارے علماء نے اسی موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس پر مستقل کتابیں۔ سب سے پہلے اس موضوع پر ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الاسم المسمعی نے رسالۃ الناسخ والمنسوخ کے نام سے ایک کتاب تحریر کی۔ آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ تعویل، اس کا مشہور مفہوم تو یہ ہے کہ ظاہر کلام سے جو مطلب اذہان میں آتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور دقیق مطلب مراد لیا جائے کہ جو عام لوگوں کی فہم سے بالا تر ہو۔ اولم یسیروا فی الارض، سورہ روم آیت نمبر 9۔ کیا وہ زمین میں سیر نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اولم ینظروا الی القرآن، کیا وہ قرآن کو نہیں دیکھتے وغیرہ۔ تعویل کی یہ تشریح اہل تحقیق کے نزدیک ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ تعویل کا مطلب ہے کہ ہر حکم اور عمل کا منطقی محور جس پر قرآن، احکام اور قوانین کا دار و مدار ہوتا ہے، جیسے کہ ارشاد الہی ہے سورہ اسراء آیت نمبر 35، اور تم ناپتے وقت پیمانے کو پورا کر کے دو اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھو، بھلائی اسی میں ہے اور انجام بھی اسی کا زیادہ ہے۔ ایک اور مقام پر کچھ اس طرح زیادہ واضح طور پر تعویل کا معنی سامنے آتا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 39۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا کہ جو ان کے احاطہ علم میں نہیں آئی، اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں کھلا۔ تعویل کی مزید وضاحت حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہو جاتی ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک بچے کو قتل کیا اور ایک افتادہ دیوار کو درست کرنا شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان اقدامات کے مرکزی نقطے اور ان میں پوشیدہ اسرار و حکمت سے آگاہ نہ تھے۔ چنانچہ ان اقدامات میں پوشیدہ اسرار اور حکمتوں کے بیان کے بعد ارشاد ہوتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 82، یہ ہے ان باتوں کی تعویل کہ جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ مندرجہ بالا اور دیگر قرآنی استعمالات کے مطابق تعویل کا مطلب نہ ظاہری معنی ہے اور نہ ہی باطنی معنی، بلکہ تعویل کا مطلب اللہ کے احکام کے اندر پوشیدہ وہ حکمتیں اور اسرار ہیں کہ جن کا علم
صرف اللہ کے پاس ہے یا ان بندگان خاص کے پاس ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خزانہ غیب کے علوم سے نوازا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ اس کی حقیقی تعویل تو صرف خدا اور علم میں راسخ مقام رکھنے والے ہی جانتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خوئی قدسرہ فرماتے ہیں کہ تعویل سے کبھی انجام اور کسی امر کی بازگشت مراد لی جاتی ہے، اور آیہ شریفہ بھی اس معنی کے مطابق ہے۔ تفسیر اور تعویل میں فرق۔ کسی آیت میں مقصود الہی کی وضاحت کو تفسیر کہتے ہیں، اور کسی حکم یا عمل کے مرکزی نقطے اور حکمت کو تعویل کہتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ قرآن کا ظاہری معنی تنزیل اور باطنی معنی تعویل ہے۔ کیا تعویل قرآن صرف خدا جانتا ہے؟ اہل سنت کی ایک جماعت اس بات کے قائل ہے کہ تعویل قرآن صرف خدا جانتا ہے، جبکہ شیعہ امامیہ اور بعض علماء اہل سنت کے نزدیک یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ ان کے نزدیک قرآن یا اس کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو انسانوں کے لیے قابل استفادہ نہ ہو۔ قرآن تو انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تدبر اور غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اگر قرآن کا کچھ حصہ ناقابل فہم ہے تو نہ تو یہ ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں غور و فکر کی کوئی گنجائش رہتی ہے۔ کوئی کبھی بھی ایسا کلام نہیں کرتا جس کا مطلب خود اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہ سمجھ سکے۔ اس سے تو مقصد کلام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آیہ کریمہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ اس کی حقیقی تعویل تو صرف خدا اور علم میں راسخ مقام رکھنے والے ہی جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اس میں والراسخون فی العلم کوئی نیا جملہ نہیں بلکہ سابقہ جملے پر عطف ہوا ہے، اور آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کی تعویل اللہ اور راسخون فی العلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جملہ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ جملہ مستانفہ حالیہ ہے۔ اس مفہوم کو تفسیر اور ادب عربی کے بہت سے ماہرین نے ادبی شواہد اور قرآنی سیاق و سباق کی روشنی میں اخذ کیا ہے، کیونکہ راسخون فی العلم علم تعویل کے ساتھ ہی مربوط ہو سکتا ہے۔ آمنا کے لیے رسوخ فی العلم کی ضرورت نہیں۔ مزید ایمان والوں سے تو یہ بھی کہا گیا سورہ نساء آیت نمبر 136 کہ اے ایمان والو سچا ایمان لے آؤ، یعنی ایمان میں پختگی نہیں ہے، اس لیے نئے سرے سے ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے بہترین کلام کو کتاب متشابہ کی صورت میں نازل فرمایا، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے شیریں اسلوب اور اس کے اعجاز الہی ہونے میں ساری آیات باہم مشابہت اور مماثلت رکھتی ہیں۔ غیر خدا کا کلام یعنی ادیبوں کے اشعار اور مقالات، وہاں ان میں کمزور پہلو اور سرقت شعری، سرقت کہتے ہیں کسی اور کی ملکیت کی چیز یعنی کہ چوری ہوئی سرقت شعری اور فکری کا عنصر ضرور دکھائی دیتا ہے، مگر قرآن میں اس قسم کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ یہ اول سے لے کر آخر تک معجزہ ہے، اور اس کے اعجاز میں کہیں فرق نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ یہ ایک ہی مطلب متعدد مقامات پر پیش کرتے وقت مختلف اسلوب کلام اختیار کرتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دوسرا اسلوب پہلے سے یا پہلا دوسرے سے کمتر ہے۔ دونوں اسلوب معجزہ اور دونوں فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ اس اعتبار سے پورا قرآن باہم متشابہ ہے۔ دوسری طرف کچھ آیات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن محکم ہے۔ ارشاد الہی ہے سورہ ہود آیت نمبر 1، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات مستحکم کی گئی ہیں، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ آیات کا مجموعہ، یعنی قرآن ایک ناقابل خلل دستور ہے، اور اس کے قوانین محکم اور مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ اس کے افکار کی پختگی، قوانین کے باہمی ارتباط اور نظام کی ہم آہنگی میں کوئی خلل نہیں۔ بعض آیات قرآنی یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں، کچھ محکم اور کچھ متشابہ، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 7، وہی ذات ہے کہ جس نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی کہ جس کے بعض آیات محکم ہیں، وہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں۔ اس بات میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں کہ قرآن میں چند متشابہ آیات موجود ہیں اور ایسی آیات بہت کم ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن میں متشابہ آیات نہیں ہیں، کیونکہ اگر اس میں متشابہ آیات ہوتی
تو لوگ انہیں نہ سمجھ سکتے۔ اس طرح قرآن سب لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت نہیں بن سکتا تھا، جبکہ خود قرآن سورہ آل عمران آیت 138 میں کہتا ہے یہ عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، جبکہ کچھ اور لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن پورے کا پورا متشابہ ہے اور سب کے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ یہ دونوں نظریے ناقابل قبول ہیں، کیونکہ قرآن میں متشابہ آیات کا موجود ہونا اس بات کے منافی نہیں کہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے کہ جو کسی طرح بھی قابل فہم نہ ہو۔ متشابہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ دوسرے ذرائع کی مدد سے بھی ناقابل فہم ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت خود قابل فہم نہیں ہے بلکہ دیگر آیات اور احادیث کے ذریعے قابل فہم ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ دوسرا نظریہ اس لیے بھی قابل قبول نہیں کہ قرآن خود سورہ نساء آیت نمبر 82 اور 47 اور سورہ محمد آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر قرآن ہمارے لیے ناقابل فہم ہے تو پھر ہم تدبر فی القرآن کیسے کر سکتے ہیں؟ نفاذ اور انطباق۔ چونکہ قرآن مجید بنی نوع انسان کے لیے ایک ابدی دستور ہے، لہٰذا جس طرح دور نزول میں جس امر پر منطبق ہوتا تھا اسی طرح آئندہ آنے والے اس قسم کے تمام امور پر بھی نافذ اور منطبق ہوگا، بشرطے کہ زمانہ نزول کے تمام حالات اور شرائط اس امر میں موجود ہوں۔ لہٰذا جو فرائض زمانہ نزول کے لوگوں پر عائد ہوتے تھے وہی فرائض آنے والے لوگوں پر بھی عائد ہوں گے۔ زمانہ نزول وحی میں کسی شخص کی مدح ہوتی ہے تو اس قسم کے اوصاف رکھنے والے تمام افراد پر یہ مدح منطبق ہوگی، اور اگر زمانہ نزول میں کسی کی مذمت ہوئی ہے تو پھر آئندہ بھی اس قسم کے اوصاف رذیلہ رکھنے والوں پر اس مذمت کا حکم جاری ہوگا۔ پس شان نزول کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آیت صرف شان نزول پر ہی منحصر اور منجمد ہو گئی ہے۔ اس بات کو مفسرین کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ لفظ کی عمومیت دیکھی جاتی ہے خاص سبب خاص کیوں نہ ہو۔ اسی مفہوم کو احادیث معصومین علیہم السلام میں جری نفاذ و انطباق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے اور اگر کسی قوم اور جماعت کے بارے میں ایک آیت نازل ہوتی اور پھر ان لوگوں کے مر جانے پر آیت کی افادیت بھی ختم ہو جاتی تو پھر اس طرح تو قرآن ختم ہو کے رہ جاتا۔ حالانکہ جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں قرآن بھی اول و آخر جاری اور نافذ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے درج ذیل آیت کے بارے میں پوچھا گیا، سورہ رعد کی آیت نمبر 21 کہ اور اللہ نے جب رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت آل محمد کی صلہ رحم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ تیرے اقربا کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، تو ان لوگوں میں سے نہ ہو کہ جو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی شے میں منحصر ہے۔ شان نزول۔ قرآن مجید کی آیات مختلف اوقات میں مختلف مناسبتوں سے نازل ہوئیں۔ کچھ آیات کسی سوال کے جواب میں اور کچھ بعض غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے نازل ہوئیں، کچھ کسی اہم واقعے کے سلسلے میں، کچھ کسی شخصیت یا اشخاص کی مدح یا قدح میں نازل ہوئیں، لیکن کچھ آیات ایسی بھی ہیں کہ جو صرف بیان احکام کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ قرآن فہمی کے لیے شان نزول کا علم ضروری ہے۔ اگر کسی کلام کے صادر ہونے کے موقع اور مناسبت کا علم ہو تو اس کلام کے حقیقی مفہوم کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اور اگر کسی کلام کے محل نزول کا علم نہ ہو تو اس کا رخ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے میں روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سب سے زیادہ رموز قرآن سے واقف ہیں، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں، اور روایت ہے کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پوچھ لو، قسم بخدا تم جس چیز کے بارے میں بھی پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا، اور مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو، بخدا کوئی ایسی آیت نہیں مگر یہ کہ میں اسے جانتا ہوں کہ یہ رات کو نازل ہوئی یا دن میں میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ حضرت علی علیہ السلام نے علم قرآن کو زمان و مکان نزول کے ساتھ مربوط فرمایا۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ فہم قرآن اس کے بغیر مشکل ہے، کیونکہ جس محل اور موقع پر کلام نازل ہوا ہے اس کا کلام کے مفہوم کے ساتھ ربط ہوتا ہے۔ مزید برآں کلام فہمی میں مخاطب یا مخاطبین کے نظریے اور خیالات کا بھی دخل ہوتا ہے۔ مثلاً درج ذیل آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 158،
صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں، پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ شان نزول سے ہٹ کر آیت کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی جائے تو پھر مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ممنوع نہیں، جائز کام ہے۔ اس کلام سے ہرگز یہ مفہوم نہیں لیا جا سکتا کہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنا واجب اور حج اور عمرے کا جز اور حصہ ہے، جبکہ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر زمانہ جاہلیت میں مشرکوں کے دیوتاؤں کی مورتیاں نصب تھیں اور وہ ان پہاڑیوں میں دوڑ لگاتے اور ان بتوں کو چومتے تھے۔ صدر اول کے مسلمانوں کو یہ خیال گزرا کہ کہیں صفا اور مروہ کے درمیان سعی مشرکین کے شاعر میں سے تو نہیں ہے، کہ جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہے، پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ اب شان نزول کے سلسلے میں ایک اہم اور قابل توجہ امر یہ ہے کہ قرآنی آیات کی شان نزول کے بارے میں روایات نہایت متضاد ہیں۔ خاص کر اسرائیلیات پر مبنی روایات کی کثرت کی وجہ سے اکثر روایات ناقابل اعتنا ہیں۔ مفسر اور محقق کے لیے ایسے مقام پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ کون سی روایت سیاق اور سباق آیت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ نسخہ ہائے قرآن آسمانی کتب میں سے کسی کتاب کو وہ مقام حاصل نہیں ہوئی کہ جو قرآن مجید کو ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں میں مسلمانوں نے اپنی تمام تر توجہات قرآن مجید پر مبذول رکھی، چنانچہ اسلامی ممالک کے مختلف شہروں میں ہزاروں مساجد، مکاتب، مدارس، کتب خانے، اسلامی مراکز میں اس مقدس کتاب کے ہزاروں قلمی نسخے پائے جاتے ہیں۔ اب جبکہ طباعت کے آسان طریقے ایجاد ہو گئے ہیں، اس کے لاکھوں نسخے طبع ہو رہے ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں نے ابھی تک ہاتھ سے کتابت قرآن کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ طبع قرآن کا پہلا ایڈیشن سب سے پہلے 1530 میں اٹلی کے شہر وینس میں طبع ہوا، لیکن چرچ کی طرف سے تمام قرآنی نسخے ضبط ہو گئے اور اس کی طباعت پر پابندی عائد ہو گئی۔ اس کے باوجود اس ایڈیشن کا ایک نسخہ ابھی تک وینس کی ایک لائبریری میں محفوظ ہے۔ پھر 1694 میں جرمنی کے شہر ہمبرگ میں قرآن کا ایک ایڈیشن طبع ہوا، اس کے کچھ نسخے دار الکتب العربیہ مصر میں اب تک محفوظ ہیں۔ پھر 1768 میں جرمنی میں اس کی طباعت ہوئی، اس کے بعد 1797 میں روس کے مسلمانوں نے قرآن کی طباعت کی۔ یورپ میں طبع شدہ قرآنی نسخوں کو مسلمانوں میں مقبولیت حاصل نہ ہو سکی، چنانچہ مسلمانوں نے اپنی قلمی نسخوں ہی سے تلاوت جاری رکھی۔ اس طرح مسلمانوں نے غیروں کی ہر ممکنہ سازش کو ناکام بنایا۔ عالم اسلام میں سب سے پہلے ایران میں 1232 ہجری بمطابق 1817 میں تبریز میں ایک طبع خانہ قائم کیا گیا کہ جس میں 1243 ہجری بمطابق 1828 میں قرآن طبع کیا گیا۔ اس کے بعد 1266 ہجری میں کلکتے میں اور پھر بعد ازاں ہندوستان کے متعدد دوسرے شہروں میں قرآن مجید طبع ہونا شروع ہو گیا۔ نقطہ نگاری: شروع میں قرآن مجید کی کتابت نقطوں کے بغیر ہوتی تھی، با، تا، سا اور یا میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، اسی طرح جیم، ہا اور خا میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے صدر اسلام میں قراءت قرآن کے لیے صرف نسخہ ہائے قرآن ہی کافی نہ تھے، بلکہ استادوں سے سینہ بسینہ حفظ کرنا بھی ضروری تھا۔ مثلا نبلو کو بے نقطہ ہونے کی وجہ سے 6 طریقوں سے پڑھا جا سکتا تھا: نبلو، تبلو، یبلو، نتلو، تتلو، یتلو، اور اسی طرح نعلم کو بھی بے نقطہ ہونے کی وجہ سے یعلم، تعلم، نعلم 3 طریقوں سے پڑھا جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے قراءتوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ مثلا بعض نے سورہ آل عمران کی 48ویں آیت میں یعلمہ پڑھا، بعض نے نعلمہ پڑھا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی 259 آیت میں بعض نے ننشزوہا، بعض نے تنشزوہا پڑھا۔ ہمیں عرب اپنے عربی سلیقے سے سمجھ سکتے تھے کہ کہاں پر کیا پڑھنا ہے، لیکن جب اسلامی مملکت میں وسعت کے نتیجے میں عرب اور عجم میں اختلاط پیدا ہوا تو پھر غیر عربیوں کے لیے یہ بات ناممکن تھی کہ بغیر نقاط اور علامات کے اجنبی الفاظ کا صحیح تلفظ کر سکیں۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں حروف پر نقطہ نگاری کا عمل شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے یحییٰ بن
یامر اور نصر بن عاصم نے حروف پر نقطے ڈالے۔ واضح رہے کہ نصر بن حاکم اور یحییٰ بن یامر دونوں حضرت ابو الاسود اعراب عربی زبان میں اعراب زبر زیر پیش بھی کلام فہمی میں بہت مدد دیتے ہیں۔ خود عرب تو اہل زبان ہونے کی بنا پر اپنے فطری سلیقے سے کتبہ اور کوتبہ میں فرق اعراب بغیر اعراب کے بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن غیر عرب کے لیے یہ بات ناممکن ہے۔ چنانچہ حضرت ابو الاسود دوئلی نے ہی پہلی بار زبر زیر اور پیش کے لیے علامات وضع کی۔ چنانچہ زبر کے لیے حرف کے اوپر 2 نقطے، زیر کے لیے حرف کے نیچے 2 نقطے اور پیش کے لیے حرف کے اوپر حرف کے سامنے 2 نقطوں سے علامات وضع کی۔ اکثر ان علامتوں کو سرخ رنگ میں لکھا جاتا تھا، جبکہ آیات کو اور الفاظ کے نقاط کو سیاہ روشنائی سے تحریر کیا جاتا تھا۔ اس قسم کے اعراب والے چند نسخے ابھی تک محفوظ ہیں۔ بعد میں خلیل بن احمد فراہیدی نے اعراب کی موجودہ شکل وضع کی، یعنی زبر کے لیے حرف کے اوپر 1 لکیر، زیر کے لیے حرف کے نیچے 1 لکیر، پیش کے لیے حرف کے اوپر 1 واو، تنوین کے لیے 2 لکیریں یا 2 واو اور جزم کی علامت کے لیے حرف خے کا سرا علامت کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس سے خفیف جزم کی طرف اشارہ مقصود تھا۔ بعد میں جزم کے لیے حرف میم کا سرا استعمال ہونے لگا، اس سے جزم کے سکون ہونے کی طرف اشارہ مقصود ہے، اور شد کے لیے شین کا سرا رمز کے طور پر اپنایا گیا۔ تحریف قرآن ایک باطل نظریہ۔ قرآن تحریف ناپذیر معجزہ ہے۔ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی حقانیت پر اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41 اور 42۔ یہ ایک بالادست کتاب ہے، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ حکمت والے لائق ستائش رب کی نازل کر۔ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو معجزہ عنایت کرے، پھر وہ معجزہ ناتمام رہ جائے، یا پھر اس معجزے کی طرف باطل قوتوں کو اپنا ہاتھ دراز کرنے کا موقع مل جائے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان کے بیرونی دشمن فرعون اور داخلی دشمن سامری کی دست درازی کی زد میں آ جائیں؟ دشمنان اسلام نے قدیم زمانے سے اپنی سازشیں اس بات پر مرکوز رکھیں کہ قرآن کو مخدوش اور متنازعہ بنائیں۔ بدقسمتی سے خود امت قرآن کے بعض افراد محض فرقہ وارانہ تعصب کے باعث اس پروپیگنڈے کو ہوا دینے میں دشمنوں کے ہمدوش ہو گئے کہ فلاں فرقہ تحریف قرآن کا قائل ہے۔ یہ نادان اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ اس الزام سے قرآن کو مشکوک بنا رہے ہیں۔ نظریاتی مخالفین سے عناد اور جاہلانہ تعصب کی وجہ سے ان کے فہم اور ادراک کی صلاحیت مان پڑ جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر ہمارے سارے علماء اپنا اجماعی موقف بیان کریں کہ ہمارے نزدیک تحریف قرآن کا نظریہ سراسر باطل، فرسودہ اور شواذ میں شامل ہے، تو ایسے شواذ کسی مسلک اور مذہب میں قابل اعتنا نہیں ہوتے۔ پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے، حالانکہ امانت اور دیانت کا کوئی شائبہ ہوتا تو اس حد تک بہتان تراشی اور کسب اور افتراء کا ارتکاب نہ کرتے اور کچھ خوف خدا کرتے۔ ہم ذیل میں اس موضوع سے متعلق کچھ بیان کرنے پر مجبور ہیں، اگرچہ کہ بعض باتوں کا تذکرہ خود ہم پر بھی گرا گزرتا ہے، لیکن ایک موقف کو ذہن نشین کرانے کے لیے کبھی مخاطب کو خود اس کے اپنے حالات کی روشنی میں سمجھانا پڑتا ہے۔ ہم ان حضرات سے معذرت چاہتے ہیں کہ جو اس تنگ نظری اور بددیانتی اور خیانت کے مرتکب نہیں ہیں۔ روایت اور نظریہ۔ کسی مکتب فکر کی کتب میں روایات کا موجودہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مکتب فکر ان روایات کے مطابق نظریہ قائم کرتا ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مکتب فکر کے علماء سلف نے ایک نظریہ قائم کیا ہو، لیکن بعد کے علماء اس نظریے پر قائم نہ رہے ہوں۔ اس صورت میں انصاف اور دیانت کا تقاضا کیا یہ ہے کہ اس مکتب فکر کو ان کے علماء سلف کے نظریے کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے یا موجودہ موقف کو قبول کیا جائے؟ نظریہ تجسیم۔ اللہ تعالیٰ کے جسم اور جسمانی ہونے کے سلسلے میں آپ درج ذیل مطالب کا مطالعہ فرمائیں اور فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنا قدم جہنم میں ڈال دے گا۔ سعودی عرب کے ایک اسکول میں استاد نے شاگرد سے پوچھا، بما تعرف بربک، یعنی تم اپنے رب کو کس چیز سے پہچانتے ہو؟ شاگرد بولا، جلح المحروق، یعنی اس کے جلے ہوئے پاؤں سے۔ امام الحنابلہ ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ خدا عرش سے آسمان
آسمان دنیا پر اسی طرح اترتا ہے جس طرح ہم اترتے ہیں۔ پھر خود زینے سے اتر کر کہا کہ اس طرح۔ خدا کی آنکھیں دکھنے لگیں تو ملائکہ نے اللہ کی عیادت کی۔ طوفان نوح پر خدا اس قدر رویا کہ آنکھیں سوج گئیں۔ عرش پر خدا بیٹھتا ہے تو اس کے بوجھ سے عرش چرچراتا ہے، اور عرش کے چاروں طرف سے خدا کا جسم 4 انگل باہر لٹکتا رہتا ہے۔ اللہ کی داڑھی اور علامت مرد و زن کے بارے میں نہ پوچھو، باقی جس عضو کے بارے میں جو چاہو پوچھو۔ اسی طرح علماء سلف ان لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اللہ کہاں ہے اور اللہ کے لیے جگہ کا تعین نہیں کرتے۔ اسی طرح جو شخص یہ نہیں کہتا کہ اللہ زمین میں نہیں آسمان میں ہے، وہ کافر ہے۔ یہ تمام چیزیں جن جن کتابوں میں نقل ہیں وہ یہاں پر سامنے منشن ہو رہی ہیں۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کو اپنے جسم پر لینے کے لیے لباس ہٹا دیا تو سوال ہونے پر فرمایا کہ یہ ابھی اپنے رب کے پاس سے آ رہی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی ان نظریات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عقائد میں جس طرح درجہ بدرجہ تغیر ہوتا جاتا ہے، اسے ہم ایک خاص مسئلے کی مثال میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے خدا جسمانی ہے، عرش پر متمکن ہے، اس کے ہاتھ منہ ہیں۔ خدا نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر ہاتھ رکھ دیا تو آن حضرت کو ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ دوسرا درجہ ہے خدا جسمانی ہے، اس کے ہاتھ منہ اور پنڈلی ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ایسی نہیں جیسی ہماری ہیں۔ اللہ کے جسم اور جسمانی ہونے پر علماء سلف کے دلائل کا مطالعہ کرنے کے لیے درج ذیل کتب کا مطالعہ فرمائیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے مجسم ہونے پر بہت سی دلائل قائم کیے گئے ہیں۔ کتاب السنہ تالیف ہے امام احمد بن حنبل، کتاب الابانہ تالیف ہے ابو الحسن اشعری، الرد علی الجہمیہ تالیف ہے امام احمد بن حنبل، خلق افعال العباد تالیف ہے محمد بن اسماعیل کہ جو صحیح بخاری کے مؤلف ہیں، کتاب العرش والعلو تالیف ہے الحافظ شمس الدین الزہبی، کتاب ہے الرد علی الجہمی تالیف ہے الامام عثمان بن سعید۔ میں آگے صرف کتابوں کا نام لوں گی، تالیفات کے لیے رائٹر کا نام آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ کتاب التوحید، اجتماع الجیوش الاسلامیہ، الشریعہ، السنت، منہاج الدولہ۔ ان کتابوں میں اللہ کے جسمانی ہونے پر دلائل موجود ہیں، اور ان کے مؤلفین میں سے بعض ائمہ مذاہب ہیں، بعض امام الحدیث ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سی کتب اور 20ویں روایات موجود ہیں۔ ان کے علاوہ درج ذیل کتب بھی اللہ کے جسمانی ہونے پر دلائل سے پر ہیں۔ ابو یعلی نقص التاویلات، ابو نصر الاباطہ السال، ابو بکر عاصم طبرانی، حرب السیرجانی الجامع، حکم بن معبد خزائی الصفات۔ ائمہ مذاہب کے اس نظریے کو بنیاد بنایا جائے اور اللہ کے جسمانی نہ ہونے پر اس مذہب کے دیگر سینکڑوں علماء کے نظریات اور دلائل کو نظر انداز کیا جائے، اور بقول شبلی نعمانی عقائد میں درجہ بدرجہ رونما ہونے والے تغیر کو اتنا میں نہ لایا جائے، اس مذہب کو فرقہ مجسمہ قرار دے کر اس کے عقیدہ توحید کو مخدوش قرار دیا جائے، تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کیا آپ اس عمل کو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ خلوص قرار دیں گے، یا آپ کہیں گے کہ اس شخص نے ہمارے مذہب کے ساتھ اناد اور دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے؟ ان اختلافی مسائل کا گہرا مطالعہ رکھنے والے انصاف پسند ہمارے اس موقف کی حمایت کریں گے کہ قرآن کے بارے میں اس سے کہیں کمتر مواد کو بعض مکاتب فکر کے حامیوں نے ہمارے یعنی کہ امامیہ کے خلاف استعمال کیا، اور عدم تحریف کے بارے میں ہمارے علماء سلف اور خلف کے اجتماعی موقف کو نظر انداز کیا اور شواذ کو ہمارے خلاف دلیل بنایا۔ اگر بفرض محال امامیہ کے بارے میں یہ موقف صحیح ہے تو اس کی زد میں خود اعتراض کنندہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ شواذ تو ہر مذہب میں ہوتے ہیں۔ امام عبد الوہاب شورانی کو اگر لوگوں کا خوف نہ ہوتا تو وہ ان تمام آیات کو بیان کرتے کہ جو مصحف عثمان میں رہ گئیں۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کم فہم لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، نیز نااہل لوگوں کے ہاتھ حکمت آ جائے گی، تو میں ان سب آیات کو بیان کر دیتا کہ جو مصحف عثمان سے رہ گئیں۔ دیوبند کے صدر المدرسین شیخ الحدیث سید انور شاہ کشمیری کی تحقیق کے مطابق بھی قرآن میں لفظی تحریف واقع ہو گئی ہے۔ بقول ان کے کہ میرے نزدیک تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ قرآن میں تحریف لفظی واقع ہوئی ہے، خواہ عمدن ہو یا غفلت کی بنا پر۔ چنانچہ فیض الباری کے فاضل
محشی شیخ الحدیث مولانا محمد بدر عالم استاد الحدیث دیوبند نے اپنی ذیلی حاشیہ البدر الساری میں مندرجہ بالا عبارت پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ سید محمود آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی کے مقدمے میں اور شیخ الحدیث حبیب الرحمن کاندھلوی صدیقی مقدمہ تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں کہ ہاں، صدیق یعنی حضرت ابو بکر کے زمانے میں وہ آیات کے جو متواتر نہیں تھیں یا جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی تھی حذف کی گئیں۔ قرآن کے بارے میں مجموعی طور پر مذہب اشعری کے ایک گروہ کا نظریہ دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ اس اسلامی فرقے کا ایسا نظریہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ نظریہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جبرائیل علیہ السلام نے قلب محمد پر نازل نہیں کیا، اور جو چیز ہم نماز میں پڑھتے اور سینے میں قرآن کے نام سے محفوظ رکھتے ہیں ان میں سے کوئی چیز کلام اللہ نہیں ہے۔ اور اسی کتاب میں یہ عبارت بھی آپ پڑھیں کہ جسے ہم بخوشی نقل نہیں کر رہے کہ علی ابن حمزہ مرادی نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے مذہب اشعری کے ایک پیروکار کو دیکھا کہ وہ اپنے پاؤں سے قرآن کو ٹھوکر مار رہا تھا۔ میں نے اسے بڑی جسارت سمجھ کے کہا، افسوس ہو تم پر، اس مصحف کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو جبکہ اس میں اللہ کا کلام ہے۔ اس نے کہا، تباہی ہو تم پر، قسم بخدا اس میں کلام خدا نہیں بلکہ صرف سیاہ لکیریں ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ اور ابو المرحی بن رزوار مصری نے مجھ سے لکھا کہ مصر کے بعض ثقہ طالب علموں نے اسے بتایا کہ ایک اشعری نے اس سے بالمشافہ کہا کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد کہا ہے اس پر 1000 لعنت ہو۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس قسم کے شواذ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اجماع امت کے خلاف شاذ و نادر اقوال قابل اعتنا نہیں ہیں، یعنی جس طرح مذہب اشعری کے ماننے والے ایسے اقوال کو اہمیت نہیں دیتے، ہم بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ امانت جامعۃ الازہر کے جلیل القدر استاد شیخ محمد غزالی کو ان کی امانت اور دیانتداری نے ان لوگوں کے خلاف قلم اٹھانے پر مجبور کیا کہ جو امامیہ پر تحریف قرآن کے قائل ہونے کی جھوٹی تہمت لگا کر غیر شرعی حرکت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے بعض لوگوں پر سخت افسوس ہوتا ہے کہ جو بلا تحقیق بات کر جاتے ہیں اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر تہمتیں لگا دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مریض اخلاق کے ساتھ اسلام کے فکری میدان میں قدم رکھتے ہیں اور اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف گستاخی کرتے ہیں۔ میں نے ایک محفل میں کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ شیعوں کا ایک اور قرآن ہے کہ جو ہمارے معروف قرآن سے مختلف ہے۔ میں نے اسے کہا، وہ قرآن کہاں ہے؟ عالم اسلام 3 بر اعظموں پر پھیلا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر آج تک 14 صدیاں گزر چکی ہیں۔ لوگوں کو صرف ایک ہی قرآن کا علم ہے جس کا آغاز اور اختتام اور سورہ اور آیت کی تعداد تک معلوم ہے، پس یہ دوسرا قرآن کہاں ہے؟ اتنے طویل سے کسی جن اور انس کو اس کے کسی نسخے کا علم کیوں نہ ہو سکا؟ یہ بہتان کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ پروپیگنڈا کس کے مفاد کے لیے کیا جاتا ہے؟ اس سے اپنے بھائیوں اور کتاب اللہ کے بارے میں بدگمانیاں پھیلتی ہیں۔ قرآن ایک ہی ہے کہ جو اگر قاہرہ میں چھپتا ہے تو اسے نجف اور تہران میں بھی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ پھر بعض لوگوں پر نیز وحی الہی پر ایسے بہتان کیوں باندھے جاتے ہیں؟ شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند علامہ شمس الحق اپنی کتاب علوم القرآن میں لکھتے ہیں، شیعوں کا نظریہ وہی ہے کہ جو سنیوں کا ہے کہ قرآن مکمل طور پر محفوظ ہے جس میں ایک آیت کی کمی اور بیشی نہیں ہوئی۔ اس بات کی دلیل کے لیے شیعوں کی متعدد کتب کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ مشہور مفسر علامہ عبدالحق حقانی اپنی معروف تفسیر فتح المنان فی تفسیر القرآن المعروف تفسیر الحقانی کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ آج تک سلف سے لے کر خلف تک کوئی محقق شیعہ بلکہ کوئی اہل اسلام بھی یہ عقیدہ کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے نہیں رکھتا۔ چنانچہ شیعہ علماء اس خیال کی براعت اپنی کتاب میں بڑی شد اور مد سے کرتے ہیں۔ خیانت حضرت علامہ رحمت اللہ کیرانوی اپنی معروف تصنیف اظہار الحق جلد نمبر 2 صفحہ 89 سے 90 میں عدم تحریف قرآن کے بارے میں امامیہ کا واضح موقف نقل کرتے ہیں اور امامیہ کے علماء سلف کے اقوال سے اس موقف کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ کتاب قاہرہ، استنبول، مغرب عربی اور کراچی سے متعدد بار چھپ چکی ہے۔ ترکی، فرانسیسی، انگریزی، گجراتی اور اردو زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے، مگر کسی ایڈیشن میں کوئی کمی اور بیشی اور خیانت نہیں ہوئی۔ لیکن نہایت ہی افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ سعودی عرب کا معروف اداکار جو کہ اس کا نام ہے ریاست الادارات للبحوث
اس کی طرف سے شائع شدہ کتاب اظہار الحق میں انتہائی علمی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2.5 صفحات پر مشتمل وہ متن حذف کر دیا گیا ہے کہ جس میں مؤلف نے ثابت کیا تھا کہ اہل تشیع عدم تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ نظریہ جبر اور تحریف۔ ہمارے شامی دوست سعد رستم ناقل ہیں کہ ایک روز اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے مصری اور مقامی اساتذہ شیعوں کے ایمان بالقرآن پر گفتگو کر رہے تھے اور اس بات کو مسلمہ مان رہے تھے کہ شیعہ اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ حال دیکھ کر مجھے بھی شک ہوا اور میں نے گھر جا کر اپنی ایرانی نژاد شیعہ بیوی سے سوال کیا، کیا شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے؟ میری بیوی کے جواب کا لب و لہجہ دیکھ کر مجھے یقین آیا کہ شیعہ اسی قرآن پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے دن میں نے اساتذہ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کی جو توجیہ کی وہ ایک یادگار لطیفہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دراصل شیعہ علماء اپنے عوام پر اس عقیدے کا اظہار نہیں کرتے کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے، جیسا کہ ہم عقیدہ جبر کا اپنے عوام کے سامنے اظہار نہیں کرتے۔ اسلامی یونیورسٹی کے اساتذہ کی خدمت میں مؤدبانہ عرض ہے کہ نظریہ جبر پر آپ کا جبر نہیں چل سکا اور یہ نظریہ خواص کے ساتھ بہت سے عوام تک پہنچا ہوا ہے۔ البتہ آپ اس کا پرچار نہیں کرتے، شاید اس میں آپ اپنی خفت محسوس کرتے ہوں گے۔ اگر امامیہ اس قسم کا عقیدہ رکھتے تو اس پر ہمارا بھی جبر نہ چلتا اور یہ بات کسی نہ کسی طرح اپنے عوام تک پہنچ جاتی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا رکھنا چاہی اور وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے ضرور نمایاں ہو جاتی ہے۔ نظریات تحریف قرآن۔ وہ نظریات کہ جن سے تحریف قرآن لازم آتی ہے، امامیہ ان نظریات کو مسترد کرتے ہیں جن سے قرآن کا تحفظ مخدوش ہوتا ہے۔ پہلا کہ 2 گواہ۔ یہ بات اہل سنت کے مصادر میں مسلم سمجھی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں قرآن زید بن ثابت انصاری کے زیر ادارت صرف 2 گواہوں کی شہادت کی بنیاد پر جمع کیا گیا، یعنی اگر 2 گواہوں نے شہادت دی کہ یہ عبارت قرآن کا حصہ ہے تو اسے قرآن میں شامل کر لیا گیا، بلکہ چند آیات تو صرف حضرت حزیمہ بن ثابت انصاری کی گواہی پر قرآن میں شامل کی گئیں۔ یہاں درج ذیل دلچسپ نکات کا ملاحظہ ضروری ہے۔ پہلا تو ثبوت قرآن کے لیے تواتر کی شرط ہونے پر اجماع قائم ہے، تواتر کے بغیر قرآن ثابت نہیں ہوتا۔ دوسرا کہ اگر بالفرض محال 2 گواہوں کی بنیاد پر ہی قرآن ثابت ہوتا ہے تو پھر قرآن میں تحریف خود بخود لازم آ جاتی ہے، کیونکہ اہل سنت کے مصادر کے مطابق ایسی بہت سی آیات موجود ہیں کہ جن کے قرآن ہونے پر 2 سے زائد شہادتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آیات موجودہ قرآن میں نہیں ہیں۔ مثلا آیت رجم، درج ذیل جلیل القدر اصحاب اس آیت کو قرآن کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ پہلے ہیں حضرت عمر، دوسری حضرت عائشہ، تیسرے ابی بن کعب، چوتھے زید بن ثابت۔ دوسری ہے آیت مال، اس کے گواہ کون ہیں؟ ابی بن کعب، زید بن ارقم، جابر بن عبداللہ، بریدہ، ابو موسیٰ اشعری، ابو واقد لیثی، عبداللہ بن مسعود۔ تیسری ہے آیہ رغبت، اس کے گواہان ہیں حضرت عمر، عبداللہ ابن عباس، زید بن ثابت۔ چوتھی ہے آیہ جہاد جس کے گواہان ہیں عمر، عبد الرحمن بن عوف۔ پانچویں ہے سورہ خلا۔ چھٹی ہے سورہ حفد، اور ان 2 سورتوں کے قرآن کا حصہ ہونے پر درج ذیل اصحاب کی گواہی نقل کی گئی ہے۔ گواہان ہیں پہلے حضرت عمر ابن خطاب، دوسرے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تیسرے ہیں حضرت ابی بن کعب، چوتھے حضرت عبداللہ ابن عباس، پانچویں حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ دوسرا ہے احادیث سبعۃ احرف، صحاح اور دیگر کتب میں متعدد احادیث میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے قرآن 1 حرف سے پڑھایا، میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اضافے کی درخواست کرتا گیا یہاں تک کہ 7 حرفوں سے پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ احادیث سبعہ احرف مختلف عبارات ہیں۔ صحاح اور غیر صحاح میں عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود، ابی بن کعب، عبد الرحمن بن ابی بکر سے مروی ہے۔ ان روایات کی مختلف تعویلات بھی کی گئی ہیں۔ سب سے زیادہ معروف اور مشہور توجیہ یہ ہے کہ قرآنی الفاظ کو قریب المعانی الفاظ میں بدلا جا سکتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن کی معجزانہ حیت ترکیبی کا حلیہ تبدیل ہو جاتا ہے اور یہی تحریف ہے۔ مثلا اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ
انی نظرت للرحمن سومن میں سومن کی جگہ سمتا پڑھنا جائز ہے، اور دوسری ہے کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اس میں مشو کی جگہ سعو یا مرو پڑھا جا سکتا ہے۔ تیسرا ابو ہریرہ کے نزدیک علیمن حکیمہ کی جگہ غفور الرحیمہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ چوتھا او یکون لکا بیت من زخرف کی جگہ زحبہ پڑھنا درست ہے۔ پانچواں ابن مسعود کے نزدیک الاحن کی جگہ السوف پڑھا جا سکتا ہے۔ چھٹا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، اس کی جگہ الا اسقیتا واحدہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ساتواں ابو ہریرہ کے نزدیک جاءت سکرت الموت بالحق کی جگہ جاءت سکرت الحق بالموت پڑھنا بھی درست ہے۔ آٹھواں ابو دردہ کی روایت ہے کہ طعام الاسیم کی جگہ طعام الفاجر پڑھا جا سکتا ہے۔ اس نظریے کو قبول کرنے کی صورت میں دو باتیں ناگزیر ہوتی ہیں، پہلا تحریف کا وقوع، دوسرا تحریف کا جواز۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، اس وقت ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے وہ ایک حرف پر مشتمل ہے، تو باقی 6 حرفوں والا قرآن کہاں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھنا جائز ہے تو اس کا لازمہ یہ ہوا کہ تحریف جائز ہے۔ اسی وجہ سے امامیہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا، کیونکہ ایسا کرنے کا حق تو خود تحریف قرآن کے بارے میں اگر امامیہ مصادر میں کوئی روایات موجود ہوں تو بھی امامیہ ان روایات پر مبنی کوئی نظریہ قائم نہیں کرتے، بلکہ ان کی توجیح اور تعویل کرتے ہیں، اور اگر تعویل ممکن نہ ہو تو کتاب خدا کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں مسترد کرتے ہیں۔ لیکن اہل سنت حضرات اپنے مصادر میں موجود تحریف کی روایات کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے ان روایات پر مبنی نسخ تلاوت کا نظریہ قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح ان روایات کی بنا پر بعض آیات کو قرآن کا حصہ تسلیم کرنے کے بعد نسخ تلاوت کے نظریے کے ذریعے اس کی قرآنیت سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، جبکہ نسخ تلاوت ثابت نہیں ہے۔ تیسرا ہے نسخ تلاوت۔ اہل سنت کے مصادر میں آیا ہے کہ قرآن کی بہت سی آیات زمان رسول میں قرآن کا حصہ تھیں، مثلاً آیہ رجم، آیہ رضاعت، آیہ رغبت کے قرآن کا حصہ ہونے کے بارے میں صحیحین میں روایت موجود ہے۔ طبرانی نے موثق سند سے حضرت عمر سے روایت کی ہے کہ قرآن 10,27,000 حروف پر مشتمل، جبکہ موجودہ قرآن اس مقدار کا 1/3 بھی نہیں ہے۔ وہ اس قسم کی بہت سی روایات کو مسترد کرنے کی بجائے موجودہ قرآن میں غیر موجود چیزوں کو قرآن کا حصہ تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ صحائح ستہ میں مذکور ہونے کی وجہ سے وہ انہیں قبول کرنے پر مجبور ہے، لیکن صحہ کا بھرم رکھنے کے لیے یہ نظریہ قائم کرتے ہیں کہ ان آیات کو نسخ تلاوت کے ذریعے قرآن سے حذف کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ شیخ الحدیث حبیب الرحمن کاندھلوی مقدمہ تفسیر بیاضاوی میں لکھتے ہیں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں وہ آیات کے جو متواتر نہ تھیں اور جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی تھی حذف کر دی گئیں۔ نسخ تلاوت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اپنی صحہ میں موجود روایات کی بنا پر انہوں نے بہت سی عبارات کو قرآن کا حصہ تسلیم کر لیا، پھر ان سے ہاتھ اٹھانے کے لیے نسخ تلاوت کا جواز پیش کیا۔ اس بارے میں دوسروں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ان سے اس نسخ تلاوت کا مدرک اور ماخذ طلب کریں۔ ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس کا کوئی مدرک اور سند موجود نہیں، کیونکہ اگر یہ نص رسول کے زمانے میں ہوا ہو تو اسے ثابت کرنے کے لیے تواتر کی ضرورت ہے، بلکہ بعض ائمہ فقہ جیسے امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو خبر متواتر سے بھی نسخ قرآن ثابت نہیں ہو سکتا، اور بعض فقہا خبر متواتر سے نسخ قرآن کو جائز لیکن اس کے وقوع پذیر ہونے کے قائل نہیں، اور خبر واحد کے ذریعے نسخ قرآن کا تو کوئی قائل نہیں ہے، لہٰذا نسخ تلاوت پر صحہ میں موجود روایات کے علاوہ کوئی اور دلیل موجود ہی نہیں۔ نقطہ: نسخ تلاوت کی صحت صحہ کی روایت کی صحت پر موقوف ہے، جبکہ صحہ کی روایت کی صحت نسخ تلاوت کی صحت پر موقوف ہے، لہٰذا نسخ تلاوت کی صحت خود نسخ تلاوت کی صحت پر موقوف ہے، جسے علمی زبان میں دور مسرح کہتے ہیں، کہ جس کا بطلان بدیہی ہے، اور اگر یہ نسخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہوا ہے تو یہ صریحاً تحریف ہے۔ اسے واضح طور پر یہ لازم آتا ہے کہ جو لوگ نسخ تلاوت کے قائل ہیں وہ تحریف کے بھی قائل ہیں، یعنی ان کے اس نظریے سے خواہ وہ نہ بھی چاہیں تحریف لازم آئے گی۔ اسی لیے بعض معاصر غیر امامیہ علماء بھی نسخ تلاوت کو مسترد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے روایات تحریف کے بارے میں، کہ جو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی
آنے والی آڈیو میں بیان کریں گے، اور میں یہاں پر آپ سننے والوں سے معذرت چاہتی ہوں۔ میری اس ریکارڈنگ میں بہت سی جگہوں پر کچھ پرابلمز ہوئی تھیں آواز کے ساتھ، جیسے کہ ایک جگہ پر پیچھے شور تھا، اور کچھ ظاہری بات ہے فیملی لائف میں انسان رہتا ہے تو پھر کافی کوشش میں نے کی، لیکن 2 دن مجھے لگ گئے کہ میں اس آڈیو کو ریکارڈ کروں، لیکن میں بار بار اس کو کینسل کرتی تھی، لیکن آج میں نے بالآخر ہمت کر کے اس کو ریکارڈ کر لیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس مجبوری کو سمجھیں گے۔ بہرحال میں نے کوشش کی کہ میری آواز اس حد تک بلند ہو کہ آپ لوگوں کو پیچھے کی ڈسٹریکشن سمجھ میں نہ آئے۔ بہرحال امید کرتی ہوں کہ اس کی طرف سے آپ مجھے معاف کریں گے، اور اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ کہ ابھی اور بھی اس کے مصارف موجود ہیں۔ اگلی آڈیو میں دوبارہ سے ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ